حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک جم غفیر کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جم غفیر میں جا کر دیکھا کہ بہت سارے لوگ نفیس و نفیس لباس پہن کر یہاں کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے نبی، یہاں ایک صاحب جمال عورت کھڑی ہے۔ یہ عورت جس کو دیکھے گی، جس کو پسند کرے گی، یہ بادشاہ کی لڑکی ہے، یہ ایک شہزادی ہے، اس کی زندگی بدل جائے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس عورت کے ساتھ نکاح کیسے ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں آنے کے بعد بادشاہ کیسے اس عورت پر فدا ہو گیا اور بادشاہ نے اپنی ساری سلطنت اس عورت کے نام کر دی۔ یہ سارا کا سارا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگ ملاحظہ فرما سکیں گے۔ راوی کہتے ہیں مسلسل 40 دن آتش گدا میں رہنے کے بعد جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آتش گدا سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہہ کہلاتا ہے، آپ نے وہاں قیام کیا۔ اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی لفیف لباس پہن کر ایک عظیم الشان میدان کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا کہ تم سب لوگ نفیس نفیس لباس پہن کر کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے، وہ صاحب جمال ہے اور خیال کیا جاتا ہے اس عورت جیسا سارے عالم میں کوئی موجود نہیں ہے۔ ہر ملک کا بادشاہ شہزادی کو دیکھنے کے لیے آتا ہے، مگر وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی اور کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی۔ آج تقریباً 7 دن ہو گئے ہیں، لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اور اس کا طریقہ عمل یہی ہے کہ جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے، لیکن کسی کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اسے کوئی پسند آ رہا ہے۔ یہ بات سنتے ہی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کی ایک گوشہ میں جا کر بیٹھے۔ دوپہر کا وقت ہو گیا، تمام لوگ شہزادی کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے اپنے سر کے اوپر نقاب کیا، وہ اپنے چہرے کو مکمل ڈھانپ کر اور اپنی روایات کی طرح لوگوں کو دیکھنے لگی، مگر کوئی بھی مرد اسے پسند نہ آ رہا تھا۔ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچی تو دیکھا ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے۔ وہ نور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور سارے مجمع میں شور مچ گیا کہ شہزادی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پسند آ گئے ہیں اور وہ خود تخت پر جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر نمودار ہوا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا، اے بیٹی، نیک شوہر تو نے پایا ہے، مگر مرد غریب ہے، کچھ فائدہ نہیں۔ بالآخر اس شہزادی کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کر دیا گیا۔ تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی، سارے شہر میں خوشی تھی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سائرہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا حسن و جمال نوازا تھا کہ ان جیسا حسن اس وقت پورے مصر میں موجود نہ تھا۔ شادی کے چند ماہ ہی ابھی گزرے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک مصر جانے کا قصد کیا۔ سائرہ خاتون نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی، میں تمہاری بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی، لہٰذا مجھ کو اپنے ساتھ اپنے ہمراہ لے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا باپ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ سائرہ خاتون بولی، میں اپنے باپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتی ہوں، اس کا تاج و تخت، اس کی عیش و عشرت کو ٹھکرا سکتی ہوں، مگر اے ابراہیم علیہ السلام، میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتی۔ اور بالآخر سائرہ کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سائرہ کو جانے کی اجازت دے دی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ خاتون کو شہر سے لے کر نکلے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے،
عورتوں کی خواہش رکھتا ہے۔ 10 آدمی اس نے راستے میں متعین کیے ہوئے ہیں۔ جو بھی کوئی مال و اسباب لے کر جاتا ہے وہ سبھی اس کا مال لوٹ لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے کر جاتا ہے تو وہ عورت کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس بزرگی میں تھے۔ سائرہ خاتون کے برابر حسین سارے جہان میں کوئی عورت اس وقت موجود نہ تھی، اور سب سے بڑی مشکل کا اندیشہ اس وقت ہوا کہ ایک ہی راستہ تھا جو سیدھا بادشاہ کے پاس جاتا تھا۔ وہ بادشاہ ظالم تھا، کسی کی عورت کو بھی دیکھ کر اس کے اوپر فدا ہو جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام غور و فکر کرنے لگے۔ آخرکار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق تیار کیا اور حضرت سائرہ کو صندوق کے اندر بٹھا کر ایک اونٹ کے اوپر کسوا دیا اور یوں قافلہ روانہ ہوا۔ جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ صندوق کو مت کھولو، اس کا محصول جو بھی ہوگا میں تمہیں ادا کر دوں گا، اگرچہ تم اس صندوق کی قیمت چاندی کے برابر بھی مانگو گے تو میں وہ بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سپاہی حیران و پریشان ہو گئے کہ یہ آدمی ہمیں اس صندوق کے بدلے چاندی، زیورات اور بہت ساری دولت دینے کو تیار ہے۔ ہم تو اس صندوق کو کھول کر دیکھیں گے کہ اس میں کیا موجود ہے۔ بالآخر اس صندوق کو کھول دیا گیا اور حضرت سائرہ علیہ السلام اس صندوق سے باہر نکلے۔ ایک ایسی عورت صاحب جمال، حسن مملوس آفتاب کے مانند اس میں بیٹھی ہے، جس کا ثانی اگر تلاش کیا جائے تو ملنا ناممکن ہے۔ بس اس عورت کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی واسطے سے فرمایا۔ بالآخر محترم ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے گئے تو اس بادشاہ ملعون نے پوچھا کہ یہ تمہاری عورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کو جواب دیا کہ جو اسلامی جواب تھا۔ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعتوں میں جائز اور درست کہا جاتا تھا۔ یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا کہ تم اپنی بہن کو مجھے دے دو۔ تب حضرت نے فرمایا وہ اپنی ذات کی خود مالک ہے۔ سائرہ خاتون نے کہا معاذ اللہ، یعنی پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے وہ ملعون۔ یہ سن کر ہنسا اور کہا کہ ان کو حمام میں لے جاؤ، نہلا دہلا کر، لباس فاخرہ پہنا کر، خوشبو سے معطر کر کر میرے پاس لاؤ۔ بحکم اس ملعون کے ایسا ہی ہوا۔ وہ تمام کے تمام اپنے کام سے فراغت پا چکے تھے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے سارے کے سارے پردے اٹھا دو، تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ساری کی ساری باتیں سن سکیں جو ملعون اور حضرت سائرہ علیہ السلام کے درمیان ہوگی، اور ان کے تمام حالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوری ہی اس نے دست درازی کا قصد کیا۔ اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خشک ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ بے ادبی کرے، تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے زانوں تک زمین میں دس گیا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو فوری کہنے لگا کہ یہ عورت تو جادوگر ہے۔ حضرت سائرہ نے اس ملعون سے کہا کہ اے بدبخت، میں جادوگر نہیں ہوں، لیکن خداوند میرے خداوند قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے۔ میرا خداوند یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی مجھے باعزت نہ کر سکے۔ یہ سن کر اس نے توبہ کی اور فی الفور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ زمین نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف اس نے بد نگاہوں سے دیکھا تو اسی وقت وہ اندھا ہو گیا۔ تب اس ملعون نے کہا کہ اے بی بی معصوم، میرے حال پر دعا کرو، میں اس کام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں، مگر وہ شیطان اور ملعون بادشاہ اپنی عادتوں سے باز نہ آیا اور وہ پھر پہلے جیسی ہی حرکتیں کرنے لگا۔ وہ حضرت سائرہ خاتون کی طرف بڑھا، مگر اس مرتبہ
اس کا تمام جسم شل ہو گیا اور اللہ کے عذاب نے اسے آن گھیرا اور ایک بار پھر اس کی آنکھیں جاتے رہیں۔ پھر کہنے لگا، اے پاک دامن بی بی، میرے واسطے اپنے خدا سے دعا کیجیے۔ حضرت سائرہ خاتون بولی، بے بخت، یہ میری دعا نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہیں، اگر وہ چاہیں تجھے معاف کریں یا نہ کریں۔ تب اس نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ۔ پھر اس کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے اور وہ بادشاہ بولا، اے ابراہیم علیہ السلام، مجھے معاف کیجئے، میں نے آپ پر بہت ظلم کیا، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا کہ یہ میرا حکم نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اسی کی مرضی چلتی ہے اور اسی کے مطابق ہی تمہیں تمہارے گناہوں کی یہ سزا ملی ہے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پہنچے، اے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور فرمایا، جب تک یہ اپنا سارا کا سارا خزانہ تمہیں نہ دیتے تم ہرگز اس پر راضی نہ ہونا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے یہی بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے۔ بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باتیں سنی تو تمام سلطنت اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ کیفیت ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اور اس کی دعا کی برکت سے وہ تندرست ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے 2 حصے کر کے آدھا حصہ جو جانب کنان کی تھا آپ نے خود لے لیا اور باقی جو بچا اسے واپس کر دیا۔ یہ تو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت سائرہ کے ساتھ نکاح کا مکمل واقعہ۔ اگر آپ لوگ ایسے ہی دلچسپ اور اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔